हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अगर आपकी उम्मत ये एक ज़िक्र करना शुरू कर दे तो उनके सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, चाहे वो गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। वो ज़िक्र ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा सख्त कहत पड़ गया। लोग परेशान और बेहाल होकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हज़रत दुआ फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाराने रहमत नाजिल फरमा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ के लिए 70,000 बनी इसराइलों के हमरा जंगल में निकल गए और बारिश की दुआ फरमाई, या इलाही मासूम बच्चों, नेक बूढ़ों और बेज़बान जानवरों के तुफ़ैल हम पर रहम फरमा और बाराने रहमत नाजिल फरमा। हर नबी मुस्तजाबुद दावत होता है। इस एतबार से दुआ के बाद बजाय उम्मीद बनने के आसमान पहले से ज़्यादा साफ़ और सूरज पहले से ज़्यादा गर्म हो गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई। फिर दुआ के लिए हाथ उठाकर अर्ज़ किया, या अल्लाह, अगर तेरी बारगाह में मेरी वजाहत ख़त्म हो गई है तो नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से इल्तिजा करता हूँ कि तू अपनी रहमत मुतवज्जे फरमाकर बारिश नाजिल फरमा। उसी वक्त वही आई, ए मूसा, तुम्हारा मर्तबा हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं घटा, तुम अब भी हमारे नज़दीक मर्तबे वाले हो, मगर बात यह है कि तुम्हारी कौम में एक हमारा नाफरमान बंदा है जो 40 साल से हमें नाराज़ करता आ रहा है। जब तक वो तुम में मौजूद है हम हरगिज़ एक कतरा भी बारिश का नहीं बरसाएंगे। आप ऐलान करें ताकि मजमा में से वो नाफरमान उठ जाए जिसके सबब बारिश रुकी हुई है। हुक्म की तामील हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया तो वो नाफरमान बंदा अपनी जगह खड़ा रहा। चारों तरफ नज़र डाली, जब उसके अलावा और कोई मजमे में से निकलता हुआ नज़र ना आया तो उसने सोचा कि अगर बाहर निकलता हूँ तो सबके सामने रुसवाई होती है, और अगर नहीं निकलता तो मेरे गुनाहों के सबब बारिश ना होने से सबके लिए परेशानी होती है। ये सोचकर दिल में तौबा का फैसला कर लिया। फिर चेहरे पर पर्दा डाला और गफ़ारुज़ ज़ुनूब सत्तारुल उयूब से माफ़ी तलब की। ए मेरे रब करीम, ये तेरा बंदा अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर दुआ करता है। या अल्लाह, मैंने सारी ज़िंदगी 40 साल तक तेरी नाफरमानी की, मगर तू मोहलत देता रहा। अब तेरी तरफ तौबा के इरादे से मुतवज्जे हुआ हूँ, बस मेरी तौबा कबूल फरमा, मुझे महरूम ना कर, मायूस ना फरमा। या अल्लाह, मेरे गुनाहों की तरफ ना देख, अपनी रहमत की तरफ देख। या अल्लाह, मुझे इतने सारे लोगों में शर्मिंदा ना कर। या अल्लाह, आज भी मेरा पर्दा रख ले और मुझे माफ़ कर दे। बस फिर क्या हुआ? रिवायत में आता है कि अभी तो दुआ और तौबा ख़त्म भी नहीं हुई थी कि आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। अर्ज़ किया, ए अल्लाह, अभी तो वो बंदा मजमे में बाहर ही नहीं निकला, फिर ये बारिश कैसे बरसी? इरशाद हुआ, मूसा, पहले जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी उसी की वजह से बारिश बरसाई है, इसलिए कि उसने तौबा करके हमसे सुलह कर ली, हमें राज़ी और खुश कर दिया। एक और रिवायत में आता है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है, आपकी उम्मत में से 70,000 बंदों को बगैर हिसाब और अजाब के जन्नत में दाखिल करूँगा। नाजरीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर जब अपना आखिरी खुतबा दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर जब आपको बेहोशी हुई तो एक शख्स ने दरवाजे पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, अस्सलामु अलैकुम बैतुन नबवी। किसी ने उसकी आवाज़ सुनकर ये जवाब दिया कि इस वक्त तुम्हें आने की इजाज़त नहीं मिल सकती। तो उसने फिर से पुकारा और आवाज़ दी, अस्सलामु अलैकुम अहले बैतुन नबुव्वा। जब दूसरी मरतबा उसने पुकारने वाले ने पुकारा तो उस वक्त उसकी आवाज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए फातिमा, ये कौन है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि एक शख्स घर में आने की इजाज़त मांगता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर इस वक्त क्योंकि बेहोशी का गलबा है, लिहाजा हमने इसे इस वक्त अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, तुम्हें नहीं खबर कि ये कौन खड़ा इजाज़त मांग रहा है? ये घरों को वीरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा करने वाला, दोस्तों को दोस्तों से जुदा करने वाला, ये मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। इसे जल्दी अंदर आने की इजाज़त दे दो। जब हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यह सुना कि मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए हैं तो बेसाख्ता रो पड़ी, हाय मदीना आज वीरान हो जाएगा। या अल्लाह, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज जा रहे हैं, ये मालकुल मौत इनको लेने आए हैं। इधर मालकुल मौत मकान के अंदर तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए।
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو کو صاف کیا اور فرمایا فاطمہ ان قریب سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائکہ اور حاملان عرش حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں۔ دربان جنت جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے گا یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل امین علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے۔ جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ لہٰذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت حاضر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت تم بھی میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی ہو تو روح قبض کر لوں، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا سے رہنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے، فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں، اور اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے
کہ آج کے بعد تمہیں یہ آواز سنائی نہیں دے گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ میرے بیٹے حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا بہت جلد حسن اور حسین کو بلا کر لاؤ کہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین محترم، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دل آج بہت افسردہ ہے، میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب چل نکلے۔ لہٰذا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس بندے سے دریافت فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے چاروں طرف میں جمع تھا، وہ حسن حسین کے رونے کی آواز سن کر سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کا والی کون ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، حجرے کا پردہ اٹھاؤ کہ میں آخری نظر اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے سے پردہ اٹھایا تو تمام صحابہ دیوانوں کی طرح رونے لگے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مصیبت زدہ لوگوں، صبر کرو، میں جاتا ہوں، تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کو آراستہ کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور یہ فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اشارتاً رخصت کیا اور صحابہ اکرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لواح حمد کے نیچے۔ پوچھا کہ اگر وہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر پر، اور اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تب میزان عدل کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا پل صراط پر، وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تو تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس قبض کرنا شروع کی اور آپ کو تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا کہ اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی میرے لیے موت کی تکلیف آسان کر۔ ساتھ میں مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے رہے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے یا رب امتی، یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سے مٹائی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی لیکن اپنے گناہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ اچانک گردن مبارک کا رخ ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔
नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो तालीमात फरमाई हैं, हमें उन तालीमात पर अमल पैरा होने की ताकत और तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।